كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنهم لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جنگ بدر کے نتیجے میں بعض لوگوں کی مال کی تقسیم کے سلسلے میں خوشی کے نہ پائے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے تقسیم کا حکم فرمایا. اسی طرح حکم کو باقی رکھا جس طرح اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا تھا. یعنی اے پیغمبر بڑی مصلحت سے تم کو تمہارے گھر اور شہر سے باہر نکالا گیا ہے، یعنی مدینے سے بدر کے میدان میں غزوے کے لیے آئے اور مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تو باہر نکالا گیا اور بدر کے میدان میں قریش کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا. یہ چیز بعض مسلمان اس کو ناپسند کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے میں جانا یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہے. اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آنے لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے واضح ہونے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح آپس میں اختلاف کرنا اور جھگڑتے رہنا یہ ایمان والے کی شان ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مکے والوں کی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت ضرور تمہارے ہاتھ آ جائے گی. یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو رہا ہے خدا میں، ہماری جانیں نہ جائیں، ہمیں کوئی زخم نہ آئے، لیکن تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، یعنی بغیر تکلیف کے ہم غزوے کو جیت لیں. وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا. راستے میں مسلمانوں کے لشکر کی ملاقات ہوئی تو پھر اس کے نتیجے میں جنگ بدر رونما ہوئی، یہ غزوہ ہوا تو تکلیف نہ ہو اور فتح ہو جائے. اس طرح لوگ بد خیالات کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایسا لشکر کے سامنے لا کر کھڑا کر دے جن کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہوں، سواریاں بھی زیادہ ہوں اور سوار بھی زیادہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ادھر 313 اور ادھر سے 1000، ادھر بے سر و سامان کے ساتھ ادھر بھرپور سامان، ہتھیار اور جنگی لباس والا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حق بات کو ثابت کرنا تھا، یعنی مسلمان کمزور ہونے کے باوجود بھی جیت سکتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا تھا، گویا کہ دیکھو مسلمانوں جو ہے وہ کمزور، ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، اپنے ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے سرداران قریش، 70 قریش کے بڑے بڑے
سردار مارے، جیسے ابو جہل، عبداللہ ابن معین اور بھی بہت سارے جو مکے کے سردار سمجھے جاتے تھے وہ مارے گئے، اور کوئی دفع آنے والا بھی نہیں تھا، وہ ایک قریب بدر کنویں میں ڈال دیے گئے۔ چنانچہ یہ جو واقعہ ہوا ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے مکے کو جا رہا ہے، ملک شام سے، جسے آج ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں، وہ پچھلے زمانے میں اس کا نام ملک شام تھا۔ تو حضور کو اطلاع ملی کہ یہ قافلہ ملک شام سے مکہ جا رہا ہے، جس میں بہت سا مال و اسباب ہے۔ یعنی یہ جو غزوہ ہوا مال لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مال لیا جائے تو ان کی طاقت کمزور ہوگی، جب دشمن کی طاقت کمزور ہوگی تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پر نہیں اترے گا۔ جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیوں بائیکاٹ کرنے کا ہم دیں؟ تاکہ ان کو اکنامک، ان کی مالی جو حیثیت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس میں کمزوری آ جائے، جس کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑے پر اتر نہ سکے۔ کیونکہ مال کے نشے میں آدمی لڑائی جھگڑے پر اترتا ہے، مفلسی آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمتیں اس کی پست ہو جاتی ہیں۔ تو حضور کو بھی حکم ہوا کہ ملک شام کے راستے سے، ملک شام سے مکہ مشرکین کا قافلہ جا رہا ہے، بہت سارا مال ان کے پاس ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے اور قریش کو معاشی نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ دونوں جماعتوں میں حالت جنگ قائم تھی، اور مکے والے بھی مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہجرت سے پہلے پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور 300 سے زائد 313 صحابہ کو لے کر اب ایک جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ ہوا کہ قافلے والوں کو اس بات کی خبر مل گئی کہ مدینے سے ایک لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے تدبیر اپنائی، وہ یہ تھی کہ راستے کو کاٹ کر مکے کا رخ کیا، یعنی مدینہ راستے میں پڑتا تھا تو دوسرے راستے سے وہ مکہ جانے لگے۔ اس ترکیب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تیز رفتار اونٹنی بھیج کر مکے والوں کو صورت حال سے واقف کرا لیا، یعنی قاصد کو بھیجا تیز رفتار جانور پر بٹھا کر کہ دیکھو مدینے سے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ہمارا لشکر ایسے راستے میں ہے، تم ہماری مدد کو پہنچو۔ چنانچہ وہ اطلاع کرائے، تو اس اطلاع کے نتیجے میں ابو جہل کی سرگردگی میں 1000 بڑے بڑے سرداروں کا، سورماؤں کا لشکر پوری طرح ہتھیار سے لیس ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابو جہل کو خبر ملی کہ تجارتی قافلہ راستہ کاٹ کر بھلائی کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ وہ مکہ پہنچ چکا ہے۔ لشکر والوں نے چاہا کہ واپس ہو جائے، یعنی اب راستہ کاٹ کر دوسرے راستے سے یہ لوگ مکے کو آ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے انہیں کوئی اندیشہ اور خوف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اطلاع ملی ابو جہل کے لشکر کو، تو لشکر والوں نے چاہا کہ واپس ہو جائے، مکہ چلے جائیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور کہنے لگا کہ ہم بدر کے میدان میں جا کر ٹھہریں گے اور وہاں جشن منائیں گے، شراب کا دور چلے گا، خوب ناچ گانا ہوگا، اس سے مسلمانوں کی ذلت ہوگی اور ہمارا ان پر رعب اور ڈر اور خوف پڑے گا۔
چنانچہ ابو جہل کے لشکر نے بدر کے میدان میں ایک پانی کے چشمے کے قریب اپنا خیمہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زفران نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر بدر کے میدان میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہم جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، یعنی کچھ تیاری بھی نہیں ہوئی تھی۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ لشکر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور تجارتی قافلے کا راستہ روکا جائے، یعنی صرف راستہ روک دیا جائے، یعنی وہ ہمارے سرحد سے وہ نہ گزرے ملک شام کو یا ملک شام سے مکے کی جانب۔ تو یہ رائے آنے لگی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، حضرت مقداد اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ہمت افزا تقریروں کے بعد یہ لوگ جوشیلی تقریریں کرنے لگے، لوگوں کے ذہن بنانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کے نام پر بدر کی طرف کوچ کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ ایک جماعت ابو سفیان کا لشکر تھا جو ملک شام سے مکہ جا رہا تھا، دوسرا اس لشکر کی مدد کے لیے ابو جہل کا لشکر مکے سے آیا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر وہ ہم کو فتح دیں گے۔ اللہ کی قسم، گویا میں اس وقت قریش کے سرداروں کا قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی حضور غزوے سے پہلے پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کا قتل ہونا طے ہے، گویا یہ چیز میں گویا دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے پوری امید ہے کہ مسلمان ہی جیتیں گے، یہ لوگ ہار جائیں گے، یہ لوگ شہید، یہ لوگ قتل کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 313 جانثاروں کی جماعت کے ساتھ ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا اور وہاں پر قیام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کے دن جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی طرف دیکھا تو مسلمان 313 تھے اور مکے والوں کے لشکر میں 1000 سے زائد تھے۔ تو آپ قبلے کی طرف رخ کیے، پوری رات عبادت میں دعا میں گزارے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے پوری دنیا میں، اگر آج یہ جماعت تباہ ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے اتنے جوش سے دعا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے دوش مبارک سے یعنی کاندھوں سے چادر گر گئی، ایسی آوازاری میں آپ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، انہوں نے آپ کی چادر سنبھالی اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بس کیجیے، آپ کی دعا کافی ہو چکی ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمائی گئی بدر میں فرشتے آئے تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں اس طرح کی مدد کو دیکھ کر، اور ان کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو اپنی جانب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس فریق کو، اس جماعت کو اطمینان اور ہمت آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، اگر لڑائی ہو جائے تب بھی ہم ہی جیتیں گے۔ تو یہ ہمت فرشتوں کے لشکر کی وجہ سے، ورنہ مدد کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو تو لشکر چھوٹا لگتا تھا لیکن کافروں کو بڑا لشکر نظر آتا تھا، یعنی فرشتے بھی کافروں کو بتائے جاتے تھے، وہ امامے باندھے ہوئے گھوڑوں پر ہتھیاروں کے ساتھ، فرشتہ کافروں کو مارتا تھا لیکن کافر فرشتے کو نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ وہ جب وہ تلوار
وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ غائب ہو جاتا، نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد فرمائی۔ اگر فرشتوں کے مقابلے میں انسانوں کو بھیجتا تو کافر اگر مارتے تو انسان مر جاتے، تو اس طرح مدد کامل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غالب ہے، حکمت والے ہیں، جو موقع موقع سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب آزمائش کا دن تھا کہ 1000 کے لشکر سے لڑے اور بغیر سامان کے، اور جنگ کے ارادے سے بھی نہ نکلے تھے، صرف راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ تو بڑی مشکل تھی، یہ تھی کہ مسلمانوں پر وہاں پانی پر بھی قبضہ تھا، لہذا اس کا وضو کا تو فکر ہی نہیں کر سکتے، یعنی پینے تک پانی نہیں تھا تو غسل کے لیے اور وضو کے لیے ان کے کہاں سے پانی ہو سکتا تھا۔ اور ایک پریشانی کی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف میدان میں ریت بہت زیادہ تھی، جس میں پاؤں دھنستے تھے چلتے وقت، اور قدرتی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں ہارنے کا خطرہ پیدا ہوا تھا، تو شیطان نے دلوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا تھا کہ تم ہار جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کیا اور جمایا تاکہ مسلمانوں کی پریشانی دور ہو جائے اور شیطانی وسوسے سب کافور ہو جائے۔ چنانچہ بارش بھی گڑھے کھودے گئے، پانی جمع کیا گیا، مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرے چاق و چوبند ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان پر اونگ اتاری کر دی، یعنی اونگنے لگے، بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے۔ تو یہ اونگ کا آنا، نیند کا آنا، یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی پر اب کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں، کیونکہ جو آدمی ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے مفسدوں اور سرکشوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی پر ایمان والوں کی جماعت کو بڑی جماعت کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور اس وقت فرشتوں کو ہدایت دی کہ دیکھو میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مسلمانوں کے دلوں کو تھامو اور ان کو ہمت دلاؤ تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں، بھاگ نہ جائیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں رعب اور دہشت ڈال دیا کہ بلکہ کافروں کی گردنیں ماری جائیں گی، اس طرح ان کو خوف ہونے لگا، ان کا پورا، ان کے جوڑے سب بکھیر دیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ مقابلے کے لیے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن جب مقابلہ ہوا تو یہ لوگ مارے گئے، ذلت کی موت مرے۔ انہیں دفنانے والا تک کوئی نہیں تھا، جو مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کرتے تھے۔ وہ لوگ 3 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہی، خلیب بدر کو میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹھ کر افسوس کرنے لگے کہ کاش میری لائی ہوئی بات کو قبول کر لیتے تو آج یہ تمہارا حشر نہ ہوتا۔ یہ تھا غزوہ بدر کا مختصر سا واقعہ، اور اس کا واقعہ اور بھی آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ اللہ نے غنیمت کے تقسیم کا حکم اس طرح دیا جس طرح اس نے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات پر ناپسند کرتا تھا، وہ تم سے حق بات میں بھی جھگڑنے لگے، باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دشمن کی 2 جماعتوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ دکھائے۔
اگرچہ یہ ظلم و فساد کے مجرم اس کو ناپسند کرے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، اور اللہ نے جو مدد کی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب کہ اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے سکون کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اے پیغمبر اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو، میں قریب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت اور خوف ڈال دوں گا، تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے پورے پر زر لگاؤ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، اے کافروں، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے پیترا بدلے، کسی تدبیر کو اپنانے کے لیے پیٹ بدلے تو وہ الگ بات ہے، یا اپنی جماعت سے ملنا چاہے اور ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی